الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ ہداة الحق والدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ معزز حاضرین کرام، کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ شہنشاہ کونین محبوب رب المشرقین کی بارگاہ عظمت میں درود و سلام کا نذرانے محبت و الفت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج کے پیچھے کسی کی بلیک کار سوئفٹ کار ہے، بہت ضروری ہے، کسی کو جانا ہے اس کو ہٹا لیجئے پلیز، جس کی بھی ہو۔ معزز حاضرین کرام، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس انتہائی مبارک و مسعود نام سے معنون ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا عنوان عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ یقیناً ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ایسے نورانی اور مبارک کانفرنس میں ہم شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انتہائی مبارکباد کے قابل ہیں عزیز گرامی قدر اور دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے قابل صد افتخار فرزند حضرت مولانا مفتی حافظ افتخار احمد صاحب علیمی کہ انہوں نے علماء کرام سے اپنا خاص تعلق ظاہر کرتے ہوئے آپ کی سنجمن میں اتنے علماء کرام کو انہوں نے جمع کر دیا ہے، اتنے شورا، اتنے ارباب فضل و کمال کو یکجا کر دیا ہے کہ اگر یہ ساری ہستیاں اور یہ ساری شخصیتیں اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے روبرو ہوں تو آپ کی یہ پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں جو تشریف لانے والی ہستیاں ہیں ان کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے، ارجمندی ہے، فیروز بختی ہے۔ معزز حاضرین کرام، جس عظیم ہستی، جس عظیم ذات کی طرف آج کی عظیم الشان کانفرنس معنون و منصوب ہے، وقت کے مجدد، ہم سب کے انتہائی مقتدی و مقتدر شخصیت اور ہستی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان، ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام،
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب پاک ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو سربلندی اور سرفرازی عطا کر دی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام کو بھیجا، جتنے مرسلین اعظام کو مبعوث فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری حبیب اور اپنے آخری نبی کو وہ شان عطا کی، وہ مقام عطا کیا، وہ عظمت بخشی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام انبیاء کرام سے یہ پختہ عہد و پیمان لیا، یہ پختہ قول و قرار لیا کہ آپ جس بھی زمانے میں جا رہے ہو، آپ جس بھی دور میں بھیجے جا رہے ہو، جو بھی آپ کے امتی ہوں، جو بھی آپ کے ماننے والے ہوں، آپ کے اوپر یہ لازم و ضروری ہے، آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہمارے اس آخر میں آنے والے پیغمبر کی آمد کا خطبہ پڑھتے رہنا اور اس کی آمد کی بشارت دیتے رہنا۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام انبیاء کرام سے یہ پختہ وعدہ لے لیا تھا، یہ پختہ قول و قرار لے لیا تھا کہ جب بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو، جب بھی ان کو بھیجا جائے تو تم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور جو بھی تمہارے ماننے والے ہوں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک کا آپ انداز دیکھیں، قرآن پاک کا آپ اسلوب دیکھیں۔ انبیاء کرام کی جماعت بڑی مقدس جماعت ہوتی ہے، انبیاء کرام کی جو ہستیاں ہوتی ہیں گناہوں سے پاک ہوا کرتی ہیں، گناہوں سے معصوم ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر انہیں چاہتا صرف اور صرف یہ حکم عطا کر دیتا کہ اے انبیاء کرام تمہیں ہمارے نبی آخر الزمان پر ایمان لانا ہے، ان کی نصرت و اعانت کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو جو یہ حکم دیا بڑے تاکید کے انداز میں حکم دیا، اور تاکید کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، تاکید کے جو کلمات ہو سکتے ہیں، قرآن مقدس اس پر شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام سے فرما رہا ہے ضرور ضرور تم ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی نصرت و اعانت کرنا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، اگر اللہ تبارک و تعالی حکم عطا فرما دیتا انبیاء کرام اس سے سرتابی کی جرات نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلک اصری، کیا تم نے اقرار کیا یا نہیں کیا، کیا تم نے اس پر پختہ وعدہ کیا یا نہیں کیا؟ انبیاء کرام کی جماعت نے جواب دیا اقررنا پروردگار، ہم نے اس عہد کا اقرار کیا، ہم نے اپنے آپ کو پابند عہد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم کی شان کو اور عظمت عطا کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، لہذا اب تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اس عہد کے بعد، اس عہد میثاق کے بعد، اس پختہ عہد کے بعد جو اس وعدے سے پھر جائے گا تو یاد رکھو ایسے لوگ ہمارے حکم سے باہر نکلنے والے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ جو انداز ہے قرآن مقدس کا، یہ جو اسلوب ہے قرآن حکیم کا، یہ صرف اور صرف اپنے حبیب مکرم کی شان کو عظمت عطا کرنے کے لیے ہے اور اپنے حبیب مکرم کی شان کو بلند کرنے کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا
کہ آپ کی جلوہ گری تو تمام کے تمام انبیاء کرام کے بعد میں ہونی تھی، آپ کو بھیجا جانا تمام کے تمام مرسلین اعظام کے بعد علم الہی میں مقدر تھا۔ تو پھر حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب لوگوں کو کیوں اس کا پابند بنایا گیا، سب لوگوں سے کیوں پختہ قول و قرار لیا گیا؟ تو مسلمانوں اگر آپ غور کریں گے، اگر آپ تأمل سے کام لیں گے تو آپ پر واضح ہوگا کہ اس میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم کی شان کو بلند کرنا چاہتا ہے کہ انبیاء کرام چاہے جس زمانے میں بھیجے جائیں وہ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، اپنے ماننے والوں کے سامنے ہمارے نبی آخر الزماں کا خطبہ پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور برادران ملت اسلامیہ، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا معاملہ ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر بھی دنیا دیکھے گی، اولین و آخرین جمع ہوں گے سب کھلی آنکھوں سے، جب ان کی محبوبیت عظمیٰ کا جب جلوہ دیکھیں گے، تمام کے تمام انبیاء کرام کے پاس اپنی عرضداشت لے کر کے جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی عرضداشت لے کر کے جائیں گے، لیکن وہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج نفسی نفسی کا عالم ہے۔ دوسرے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، ان کی طرف سے بھی مایوسی ہوگی، لیکن یہ سب تمام مایوسیوں میں گھرے ہوئے جب اس مقدس ہستی کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آپ کی طرف سے حوصلہ افزا جواب ملے گا، ارشاد ہوگا انا لہا انا لہا، میں اسی شفاعت کے لیے ہوں، میں اسی شفاعت کے لیے ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبیت عظمیٰ کا، آپ کی عظمتوں کا جلوہ وہاں پر اولین و آخرین دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اپنی پیشانی جھکا دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تسبیح کریں گے، ایسی تقدیس کریں گے، رحمت الہی کو جوش آ جائے گا، ارشاد ہوگا صل یا محمد توتا اشفا تو شفا، اے رسول پاک مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے آپ کو دیا جائے گا۔ آپ کس کی شفاعت کرتے ہو، کس کے حق میں آپ جو ہے سفارش کی زبان کھولتے ہو، آپ شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے برادر کریم حضرت حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ میدان محشر قائم کرنے کا فلسفہ ہی یہی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخر میدان محشر کیوں قائم کیا جائے گا، میدان محشر قائم کرنے کا فلسفہ کیا ہے، میدان محشر قائم کرنے میں اللہ کی حکمت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر قائم کرنے کا صرف اور صرف واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہی ہے اور اس کی حکمت بالغہ یہی ہے کہ وہ اپنے حبیب کے عظمت کبریٰ کو دکھانا چاہتا ہے، ان کی محبوبیت عظمیٰ کا جلوہ دکھانا چاہتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر ایمان لانے اور جن کے امتی ہونے کا ہمیں فخر و اعزاز حاصل ہے، آپ ان کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے چلیں کہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام بھیجے گئے، آپ سے پہلے جن مرسلین اعظام کو جلوہ گر کیا گیا، ان کو جو کمالات عطا کیے گئے، ان کو جو مناقب و مفاخر عطا کیے گئے، ان کو جو اعزازات بخشے گئے، وہ سارے کے سارے اعزازات، وہ سارے کے سارے کمالات، وہ سارے کے سارے مناسب جلیلہ آپ کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ نہ صرف جمع کر دیے گئے بلکہ بہت سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو وہ بھی عطا کیے
لیے جن کمالات سے انبیاء سابقین کو کوئی حصہ نہیں ملا ہے، جن کمالات سے مرسلین اعظام کو کوئی حصہ نہیں ملا ہے، آپ ذرا موازنہ کرتے ہوئے چلیں، آپ ذرا اس کا جو ہے تقابلی جائزہ لیتے ہوئے چلیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کمال کو دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مسجود ملائکہ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا اور ملائکہ کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں میرے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تحیت پیش کرو۔ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کا یہ ایک بڑا درخشندہ باب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مسجود ملائکہ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، آئیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیجئے، آپ کی عظمتوں کا جلوہ دیکھئے تو آپ کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد فرشتوں کی قطار در قطار آپ کے مزار مبارک پر ان کا ہجوم اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ 70,000 فرشتے صبح میں اس در پاک کی زیارت کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے اس در پاک کی زیارت کو شام میں آتے ہیں، اور جن فرشتوں کو ایک بار حاضری کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے پھر انہیں دوبارہ حاضری کی سعادت نہیں ملا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں 70,000 صبح 70,000 شام جو بندگی زلف و رخاٹو پہر کی ہے، سبحان اللہ، ایک بار آیا دوبارہ نہ آئے گا، جو ایک بار آیا دوبارہ نہ آئے گا، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو وہ اعزاز بخشا ہے کہ 70,000 فرشتے آپ کی سلامی کے لیے صبح میں آ رہے ہیں، 70,000 فرشتے آپ کو سلامی پیش کرنے کے لیے شام میں حاضر بارگاہ اقدس ہو رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے پر اگر آپ دیکھ لیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کے ایک جلیل الشان نبی ہیں، اللہ کے ایک جلیل الشان پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ اعزاز عطا فرمایا تھا، انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک ایسا موقع آیا جب ان کی قوم میدان تیہ کے اندر بھٹک جاتی ہے، نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا، نہ پینے کا کوئی انتظام تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کھانے کا غیبی انتظام فرمایا، ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، ان کے پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ اے پیغمبر، آپ اپنے مقدس عصا کو اس پتھر پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اور اپنی لاٹھی کو پتھر مارا۔ قدرت الہی کا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر کی لاٹھی اس پتھر پہ پڑتی ہے، پتھر سے 12 چشمے ابل پڑتے ہیں، 12 چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے پنگھٹ اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیتا ہے، اسی سے سیراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا اعزاز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن آئیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیجئے۔ متعدد صحابہ کرام نے آپ کی اس معجزہ کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ صحابی رسول اور خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ متعدد مواقع پر صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا، پانی کی کمی ہوئی، مثلاً صلح حدیبیہ کا موقع ہے، پانی کی کمی ہوئی تو اللہ کے رسول سرور دو عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب پانی کی کمی ہوئی، آپ نے ایک پیالے میں پانی منگوایا اور اپنے انگشتہائے مبارک کو آپ نے اس پیالے میں رکھا تو صحابہ کرام کی نگاہوں نے دیکھا، صحابہ کرام کی نگاہوں نے یہ حیرتناک منظر دیکھا کہ انگشتہائے نبوہ جب اس پیالے کے اندر داخل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے انگلیوں کے درمیان سے 5 چشمے جاری فرما دیے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ایک عشق و محبت کی بات یہ تحریر فرماتے کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا جہان میں ساری کائنات میں کون سا ایسا پانی ہے سب سے زیادہ جو افضل ہے، سب سے زیادہ جو مقدس و متبرک ہے، تو ہمارا اور آپ کا دماغ آب زمزم کی طرف جاتا، کیونکہ آب زمزم وہ مقدس پانی ہے جو اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقدس ایڑیوں کی ضرب سے وہ پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا۔ آج بھی اس پانی کا یہ کرشمہ ہے، پوری دنیا میں وہ پانی جا رہا ہے، لیکن فضل الہی کا وہ سوتا ہے جو کبھی خشک ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آب زمزم کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ آب زمزم کی وہ تاثیر ہے کہ ماؤ زمزمہ لما شرب لہو، آب زمزم کے اندر وہ تاثیر ہے جس مقصد کے لیے پی لیا جائے اللہ تبارک و تعالی وہ مقصد پورا کر دیتا ہے، وہ مقصد مکمل کر دیتا ہے۔ یقیناً یہ مقدس پانی ہے، یقیناً یہ متبرک پانی ہے جو ایک پیغمبر کی مقدس ایڑیوں کے ضرب سے یہ پانی جاری ہوا تھا۔ لیکن آئیے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے انگشتہائے مبارک سے جو پانی جاری ہوا، وہ پانی جس کو صحابہ کرام نے نوش کیا، دنیا جہان کے تمام پانیوں میں سب سے افضل اگر کوئی پانی ہے، سب سے متبرک اگر کوئی پانی ہے، سب سے مقدس اگر کوئی پانی ہے، تو یہ وہی پانی کے قطرے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشتہائے مبارک سے جاری ہوئی، اس لیے کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، نسبت سے چیزوں کے اندر اعزاز پیدا ہوتا ہے۔ اس مقدس آب زمزم کو نسبت حاصل ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے، لیکن اس مقدس پانی کو نسبت و تعلق حاصل ہے سید المرسلین سے، شہنشاہ کائنات سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، لہٰذا آج کی جو یہ عظیم الشان کانفرنس ہے جو عظمت مصطفیٰ کے مقدس نام سے منسوب و معنون ہے، اس کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو بٹھائیں، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو عظمت مصطفیٰ سے منور کریں، اور جس طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عشق رسالت سے جس طریقے سے سرشار تھے، وہی عشق کی خوبی ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اسی کی نقل کرنے کی کوشش کریں، تو ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور صلح کی کوششیں جاری ہیں، صلح کی کوششوں کے جاری ہونے کے درمیان وہاں سے ایک اس وقت جو مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے وہ آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے یہ حیرتناک منظر دیکھا کہ یہ صحابہ کرام 1400 کی جو جماعت ہے آپ کے ارد گرد ایسا پروانہ وار آپ پر اپنے جان کو نثار کرتی ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے آب وضو کے سلسلے میں ایسا لگتا ہے کہ لڑ جائیں گے، اور اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے ہیں اور اپنے سر پہ مل لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ عروہ جب وہ واپس آتے ہیں اور
کفار قریش کو وہ بتاتے ہیں ماجرا تو کہتے ہیں عروہ اے لوگو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا جاہ و جلال دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے فرما رواؤں کی عظمت و صفت کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جیسا عشق اور جیسی محبت ان سے کرتے ہیں ویسی محبت کا نقشہ میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہی وہ عشق کا جذبہ تھا کہ صحابہ کرام جب اس عشق کے جذبے سے سرشار ہو کر کے جب آگے بڑھے تو دنیا ان کی قدموں میں جھکتی ہوئی چلی گئی، جس طرف گئے فاتح بن کر کے وہ جو ہے اپنے عظمتوں کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب بیت المقدس کو فتح کیا جانا تھا تو وہاں کے عیسائیوں نے ایک تجویز یہ رکھی تھی کہ ہم جو ہے اس بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے جو امیر ہیں، آپ کے جو سب سے بڑے وہاں پر سب سے بڑے امیر ہیں جن کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں چابی ان کے قدموں میں ڈالیں گے۔ چنانچہ پیغام بھجوایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوتے ہیں تو ایسی نرالی شان اوان بان کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ حفاظتی دستہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ صرف اور صرف ایک خادم ہے، ایک ہی سواری ہے، سواری بھی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ دونوں آدمیوں کا بوجھ ایک ساتھ اٹھا سکے، سواری کے اندر اتنی ہی سکت ہے، ایک ہی آدمی سوار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ قاعدہ بنایا گیا، طے پایا کچھ دور تک حضرت عمر سوار رہیں گے، خادم آگے نکیل پکڑ کے چلتا رہے گا، کچھ دور کے لیے خادم بیٹھ جائے گا، حضرت عمر ابن خطاب اونٹنی کی نکیل پکڑ کے آگے چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور جب یہ دو نفری قافلہ اس سرزمین تک پہنچا ہے جہاں مسلمانوں کا لشکر خیمہ زن تھا اور اپنے امیر کا انتظار کر رہا تھا، تو تاریخ نے وہ حیرتناک منظر بھی دیکھا ہے کہ اس وقت باری اس غلام کی نہیں تھی، اس وقت باری حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں تھی، بلکہ اس وقت سوار ہونے کی باری اس خادم کی تھی، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم فرمایا کہ تم اونٹنی پر سوار ہو جاؤ، میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چلوں گا۔ اس نے ادب سے دست بستہ ہو کر کے عرض کیا، اے امیر المومنین، ابھی مسلمانوں کا لشکر جب ہمیں اس حال میں دیکھے گا کہ وہ اونٹنی پر سوار ہو کر کے بڑے اعزاز و تمکنت کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ کیا کہیں گے ہم کو، وہ ہم کو سزا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اگرچہ میری باری ہے، میں اپنے باری سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں، میری خوشی اسی میں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے انصاف اور عدل کی وہ مثالیں پیش کی ہے، دنیای انسانیت بھی جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب دور کا باری تیری باری ہے، ارکب، تجھے سوار ہونا پڑے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے پاس پہنچتے ہیں جہاں پر پادری لوگ بھی انتظار کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے یہ حیرتناک منظر دیکھا کہ جو آگے آگے چلا آ رہا ہے وہ خادم نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کا امیر ہے، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ آگے اونٹنی کی مہار تھام کر کے جو چل رہا ہے وہی مسلمانوں کا امیر ہے، اور باری کی وجہ سے ان کا خادم اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے ادب کے ساتھ لا کر کے چابیاں آپ کے قدموں میں ڈال دی، اور اس نے کہا کہ جس قوم کا یہ حال ہو، جس قوم نے ایسے امیر پیدا کیے ہوں، جس قوم نے ایسی ہستیاں پیدا کی ہوں، اس قوم کو کوئی مفتوح نہیں بنا سکتا، اس قوم پر کوئی فتح و نصرت نہیں حاصل کر سکتا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج کی جو یہ کانفرنس ہے عظمت مصطفیٰ کے نام سے معنون و منصوب ہے، اس کا عظیم پیغام یہی ہے کہ عظمت مصطفیٰ کو ہم اپنے دل میں بسائیں، یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، یہی
یہی ہمارے لیے متاع زیست ہے، اور اسی سے ہمارے روز و شب اسی سے منور رہیں گے، اسی میں ہمارے آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اور عزیز مکرم حضرت مولانا حافظ و قاری افتخار احمد صاحب جنہوں نے افتاء کی بھی الحمدللہ تکمیل کر لی ہے، میں اس مبارک و مسعود گھڑی میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ رب کریم انہیں دارین کی سرخروئی اور سعادت سے سرفرازی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔